پہنچا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، پھر موسیٰ سے موسیٰ کے رب نے کلام کیا۔ میرا کتاب علی والوں سے سلاست کلام کا تقاضا یہ تھا کہ قرآن یہ کہتا کہ موسیٰ ہمارے مقرر کردہ مقام پر پہنچا، پھر ہم نے موسیٰ سے کلام کیا۔ یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم نے کلام کیا، کہتا ہے موسیٰ کے رب نے۔ قرآن کی آیت بتا رہی ہے اللہ اور ہے، رب اور ہے۔ حضرت یوسف کا قول درج ہے، اے میرے قید خانہ کے ساتھیوں، اپنے رب عزیز مصر سے میرا ذکر کر دینا۔ کیا عزیز مصر پر رب کا اطلاق جائز ہے تو علی کو رب کہنا کیوں جائز نہیں؟ میرے عزیز لغت کے معنی اور ہوتے ہیں۔ نماز کا عربی لفظ ہے صلاۃ، صلاۃ کا معنی ہے دعا۔ تو پھر ہم ہاتھ اوپر کر کے پڑھ لیں تو دعا کر یا اللہ یہ کر دے یا اللہ وہ کر، نماز ہو جائے گی۔ ایک ہوتے ہیں لغوی معنی، ایک ہوتے ہیں اصطلاح شریعت کے معنی۔ روزے کا معنی، صوم کا معنی رکنا، دعا صلاۃ کا معنی دعا کرنا، حج کا معنی ہے حج، جو علماء کرام بیٹھے ہیں اس کا معنی ہے ارادہ کرنا، قصد کرنا۔ اگر لغوی معنی کو لیا جائے، ایک بندہ ہاتھ اوپر کر لے نماز مکمل۔ ایک آدمی کسی برائی سے روک جائے، روز اس طرح کے غلام احمد پرویز نے اپنی کتاب لکھی اسلام، وہ کہتے ہیں روزے کا معنی یہ ہے کہ نماز کا معنی یہ ہے، یہ اٹھک بیٹھا کیا ہے، یہ 15 گھنٹے منہ بند کرنے کا مطلب کیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے، ہر چیز خود بدل کے رکھ دیا۔ تو لہذا لغوی معنوں پہ جائیں گے تو پھر نماز کا بھی کچومر نکل جائے گا، ہاتھ اوپر کر تو نماز ہو گئی، کل برائی سے روک جاؤ روزہ ہو گیا، یہاں بیٹھے ارادہ کر لو میں مکے جانا چاہتا ہوں بس حج ہو گیا۔ تو لہذا رب کا معنی ہے مالک۔ اب مالک حقیقی بھی ہوتا ہے، مالک مجازی بھی ہوتا ہے، حتیٰ کہ عورت کو ربۃ البیت کہتے ہیں چونکہ وہ گھر کا نظام چلاتی ہے، تو عورت کو بیوی کو کہتے ہیں ربۃ البیت۔ تو لغوی معنی اور ہیں، لیکن اصطلاح شریعت میں لفظ اللہ، لفظ رحمان، لفظ رب اللہ کے ساتھ یوں خاص ہو چکا ہے کہ جب لفظ رب بولا جائے بغیر اضافت کے تو سوائے رب العالمین کے کوئی معنی ذہن میں آتے ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے ائمہ تحریر نے روکا، ہماری کتابیں چھلک رہی ہیں، اصول و فروقہ بھی دیکھو، وسائل الدرجات دیکھو، سوال الانوار دیکھو، مواہب الانوار دیکھو، لا تدون اربابا۔ او ہمارے ماننے والوں، خدا کے لیے کبھی ہمیں رب نہ کہنا، لوگوں کو دھوکہ مل جائے گا، ہم امام نہیں ہم خدا ہیں۔ لا تدون اربابا ثم قولوا ما شئتم، جو چاہو ہمارے فضائل بیان کرو پر رب نہ کہنا، رب نہ کہنا، رب نہ کہنا۔ معصوم فرماتے ہیں رب نہ کہنا، ہم کہتے ہیں ضرور کہیں گے۔ پھر آپ بھی اپنی اداؤں پہ ذرا غور اور محمد آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر میں پوچھیں گے من ربوں کا، من نبیوں کا، من اماموں کا، پتہ چلتا ہے رب اور ہے، نبی اور ہے، امام اور ہے۔ کیوں لوگوں کو دھوکہ دیتے؟ لہذا رب رب ہے، لا الہ الا اللہ وہ رب، محمد الرسول اللہ یہ رسالت ہے، علی ولی اللہ یہ علی کی ولایت، امامت، خلافت، وصایت، وراثت ہے۔ اور علی کی ولایت بھی اہم ہے کہ میں کہتا ہوں جب تک علی کی ولایت کا اقرار نہ کیا جائے، نہ خدا کی توحید کا اقرار قبول ہوتا ہے، نہ محمد کی رسالت کا اقرار۔ خرد کا نام جنوں رکھ دیا، اور جنوں کا خرد جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساتھ ہے۔